بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن حيبة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوہ احد تاریخ اسلام کا غزوہ مقاتلہ میں 2 نمبر کا یہ غزوہ ہے، اور اس غزوے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے، اگرچہ فتح اہل اسلام ہی کی ہوئی اور مشرکین وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شروع میں بھی بھاگے تھے، لیکن لوگ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سے کچھ خلاف ہو گئے تھے، یعنی ان لوگوں کو سرکار نے حکم دیا تھا 70 تیر اندازوں کو کہ تم لوگ اپنی اس جگہ کھڑے رہو، ہم جیتیں تب بھی تم نہ آنا، ہم ہاریں تب بھی تم مدد کے لیے مت آنا، جب تک میں نہ کہوں تب تک تم میں سے کوئی اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ مگر مشرکین بھاگنے لگے، تو اب ان میں سے اکثر لوگ مال غنیمت الغنیمہ 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 کہتے ہوئے مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ خالد ابن ولید اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر بہادری ان کی اس وقت بھی مشہور تھی۔ وہ بھاگنے والے مشرکین کو چھوڑ کر اپنا دستہ لے کر پیچھے آئے، جس طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ کوئی تم میں سے ہٹے نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ادھر تو میدان صاف ہے، 10 صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی رکا نہیں تھا، سب چلے گئے مال غنیمت لوٹنے۔ وہ اپنا دستہ لے کر آئے اور انہوں نے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے 10 افراد آگے بڑھے
اور سب کے سب شہید ہو گئے، اور ادھر صحابہ مال غنیمت لوٹنے میں مست تھے، اور اسی میں خالد بن ولید نے پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا۔ سخت نقصان اس میں پڑا، جس کی وجہ سے ابو سفیان نے کہا یوم بیوم بدر والحرب سجال، یہ آج کا دن ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور لڑائی تو ڈول کھینچنے کی طرح ہے، کبھی جنگ میں پانتا اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں، جیسے ڈول کنویں سے کھینچتے ہیں تو یہ کبھی اس ہاتھ میں ڈول کبھی اس ہاتھ میں، تو اسی طرح جنگ کا حال ہے، بس یہ کہہ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صرف 12 افراد رہ گئے، مگر والرسول یدعوکم فی اخراکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والے لوگوں کو پیچھے سے پکار پکار کر بلا رہے تھے۔ خیر آگے چل کر وہ سب لوگ پلٹ کر آئے اور جنگ کا نقشہ پھر سے تبدیل ہو گیا، اور مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے، مگر اتنی شہادتیں اس وقت تک کہ کسی جنگ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی، چاہے وہ مقاتلہ ہو یا غیر مقاتلہ، اتنا نقصان نہیں ہوا۔ جب ذکر آ جاتا صحابہ کرام کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی شاندار دعوت میں بلائے گئے، طرح طرح کے کھانے دسترخوان پہ چنے ہوئے تھے، لوگوں اب وہ کھانے کے لیے بیٹھے اور لوگ بھی بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ مصعب ابن عمیر مجھ سے اچھے تھے، انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، اپنی فصل کاٹنے کا وقت آیا تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ حمزہ مجھ سے افضل تھے، مگر وہ بھی شہید ہو گئے، اور اپنے محنت کا کوئی ثمرہ دنیا میں نہیں اٹھایا ان لوگوں نے۔ بہرحال یہ اور زار و قطار وہ رونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، انی صائم الیوم، میں نے آج روزے کی نیت کر لی بس۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا عظیم نقصان جنگ احد میں ہوا تھا۔ ایک طویل زمانہ گزر گیا، مگر اس جنگ کی یاد آ گئی اور شہداء کا ذکر ذہن میں آیا، تو اس وقت ان کی مزاج میں کیسا تغیر، کیسا انقلاب آ گیا۔ یہ بہرحال جنگ احد میں چند حدیثیں ہیں، یہاں میں نے ایک حدیث پڑھی، اس سے پہلے والی حدیث آپ پڑھ لیجئے۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد هذا جبرائیل آخذ برأس فرسه علیہ اداۃ الحرب۔ یہ فرما رہے ہیں یہی حدیث بدر میں بھی ذکر کی، اس میں بدر کا واقعہ بتایا، لفظ یہی حدیث ہے، صرف یہ لفظ فرق، یہاں پر یوم احدین ہے اور وہاں یوم بدرین ہے، سند بھی وہی، چھوڑیے ذرا سا۔
ہاں چھوڑیے ذرا، دیکھیے وہی سند حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا عبد الوهاب، یہاں پر بھی دیکھ لیجیے ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس، یہاں پر بھی وہی قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم بدر هذا جبرائیل آخذ برأس فرسی علیہ ادات الحد، اور یہاں بھی لفظ بلفظ وہی ہے، صرف بدر کی جگہ احد کا لفظ ہے. ان اکرمہ ان ابن عباس، سند بالکل وہی ہے. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد هذا جبرائیل آخذ برأس فرسی علیہ ادات الحرب. یہ بہرحال یہ دونوں حدیثیں امام بخاری نے یہ ایک حدیث دونوں ہی جگہ جو نقل کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین کی طرف رسول پاک نے بدر میں بھی اشارہ کیا، احد میں بھی اشارہ کیا کہ یہ دیکھو یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، اور وہ ان کے اختیارات ہیں کہ جبریل کیا کوئی کسی بھی درجے کا ملک فرشتہ کسی کو نہیں نظر آتا. ہاں مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل اور میکائیل کا مشاہدہ کرا دیا. ہاں یہ سرکار کی، اور اس سے علم بھی سرکار کا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو پہچانتے تھے رسول پاک، یہ کون ہے یہ کون ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ بھی سمجھ میں آیا. چلیے اب یہ میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس کو سند کا ترجمہ کر دیتا ہوں. امام بخاری کہتے ہیں ہم کو محمد ابن عبد الرحیم نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی زکریا ابن عدی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجلہ تلامذہ میں سے ہیں، عبداللہ ابن مبارک. چلیے وہ روایت کرتے ہیں حیوہ سے، وہ یزید ابن ابی حبیب تھے، وہ ابو الخیر تھے، وہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عقبہ ابن عامر رسول پاک کے صحابی ہیں اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں بخاری میں بھی. اور بخاری میں یہ حدیث پھر اخیر باب جو جنگ احد کا آ رہا ہے اس میں بھی یہ حدیث ملے گی. عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں پر 8 سال کے بعد نماز پڑھی. یہاں پر یہ ترجمہ میں نہیں کرتا، 8ویں سال نماز پڑھی جو میں ترجمہ کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ سن 2 میں غزوہ بدر، سن 3 میں غزوہ احد، 3 سے لے کر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں سال یہ پڑے گا. وفات شریف سرکار کی 8ویں سال ہوئی ہے ربیع الاول سن 11 میں. تو اس لیے یہ شوال سن 3 کو جو یہ کہا کہ 8 سال بعد، یہ ایک مبالغہ ہے. 8 سال بعد اس کا مطلب 8ویں سال آنے کے بعد. ہاں یہ مانا 8ویں سال کے آنے کے بعد، 8واں شروع ہو گیا تھا. تو احد کے شہیدوں کی نماز جنازہ 8ویں سال پڑھی، جیسے کہ وہ نماز اس طریقے سے
جیسے کہ الوداع کہتے ہیں، زندے اور مردے ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہوں، اس طریقے سے پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو احد کے شہیدوں پر اس دفن کے پہلے نماز نہیں پڑھی گئی تو یہ پڑھ دی گئی، یا یہ کہ دوبارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ سمجھ میں آیا؟ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ شہیدوں کی نماز نہیں ہوتی، نماز جنازہ ان کی نہیں ہوتی، اور امام اعظم کہتے ہیں ہوتی ہے، کہ اور دونوں حضرات احد کے واقعے سے لیتے ہیں۔ کیوں کہ احد کی حدیثوں میں ایک حدیث یہ ہے کہ حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور ایک حدیث ہے کہ پڑھی۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں نفی اور اس بات میں جب اختلاف پڑتا ہے تو اس بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ نہیں اور امر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ نفی اور اس بات کی بات، نفی اور اثبات۔ ہاں، تو اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے، تو اس لیے نماز پڑھی گئی، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں پڑھی وہ اس وقت وہاں نہیں تھے، اس لیے انہوں نے یہی سمجھا کہ نہیں پڑھی۔ چلیے پھر آپ وہاں یعنی قبرستان اپنی وفات شریف سے 1 یا 2 روز قبل تشریف لے گئے احد کے شہیدوں کے مزارات پر، اور وہاں آپ نے نماز پڑھی اس طرح سے، اور پھر آپ واپس آ کر اپنے ممبر پر تشریف فرما طلع المنبر فقال انی ایدیکم بین ایدیکم فرط، میں تمہارے آگے آگے مقدمۃ الجیش۔ فرط اس شخص کو کہتے ہیں یا اس جماعت کو کہتے ہیں جو آگے آگے جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کا انتظام آگے کرے، راستہ جہاں خراب ہے اس کی نشاندہی کرتا جائے، اور جو کسی تو یہ مقدمہ ہوتا ہے، اور مؤخرہ وہ ہوتا ہے جو پیچھے چلتا ہے۔ چند آدمیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ کہ لوگوں کا سامان چھوٹ گیا ہو یا گر گیا ہو تو اس کو اٹھا کر ان تک پہنچایا جائے، اور یہ آگے آگے جو جاتے تھے یہ اس لیے کہ آگے کا معاملہ وہ پیچھے آنے والوں کو بتاتے جائیں، اس لیے۔ تو چلیے تو اسی کو کہتے ہیں فرط۔ اسی بنا پر ہم لوگ جب بچوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، تو فرطا، فرط کا کیا معنی؟ یعنی ہم اس بچے کے پیچھے آ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ ہماری جگہ کا انتظام کرے۔ ہاں، اس سے سمجھ میں آیا کہ نابالغ بچے جو وفات پاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ اور دوسرے مسلمانوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے منزلیں ہموار فرماتے ہیں۔ ہاں، اب یہ کہنا کہ کوئی کچھ فائدہ کسی کو نہیں دیتا یہ غلط ہے۔ کئی حدیثیں اس طرح کی ہیں، حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا عورتوں میں کہ تم میں سے جس عورت کے 3 بچے وفات پا گئے نابالغی میں، تو وہ بچے اس عورت کو جہنم میں جانے سے روک دیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ فرمایا۔ تو ایک عورت نے عرض کی وَإِثْنَيْنِ یا رسول اللہ، جس کے 2 ہی بچے مرے، تو فرمایا وَإِثْنَيْنِ، جو بھی وہ روکیں گے، 3 بھی روکیں گے، جہنم سے دیوار بن جائیں گے
اور 2 بھی دیوار بن جائیں گے. چلیے فرمایا کہ ان موعدکم الحوض، تمہارا ملاقات کا مقام یا ملاقات کی تاریخ حوض کوثر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں اور صحت ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں، رسول پاک حوض کوثر پر ان کا انتظار فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت بڑی فضیلت ہے ایمان والوں کی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان پر صحت ایمان کے ساتھ وفات دے. آمین. وَإِنِّي فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْكِ، میں اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں من مقامی ہذا، اسی جگہ سے، یہاں تو یہ ہے، میں مقامی ہذا دیکھ رہا ہوں. اتنا یہ کہا تو اسی سے ترجمہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت دیکھ رہے تھے. مگر کچھ لوگوں کو بدگمانی ہوتی ہے وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ، تو یہ کہہ دیتے ہیں میں دیکھوں گا اس جگہ سے. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہے. اس لیے کہ عقبہ ابن عامر کی یہی حدیث احد کے اخیر میں جب ذکر ہوئی تو انی لانظر الی حوضی الآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. الآن یہاں پر یہ لفظ ہے. جی جی. اس لیے یہاں پر ترجمہ یہی ہوگا میں دیکھ رہا ہوں. جی. ہاں یہ نہیں کہ میں دیکھ لوں گا، میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. الآن کا لفظ اس بات پر شہادت ہے. وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، میں تمہارے بارے میں یہ ڈرتا نہیں ہوں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، لیکن ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے چکر میں پڑ جاؤ گے. أَن تَنَافَسُوا، کہ اس میں تم لوگ گم ہو جاؤ گے. اتنا دنیا کے لیے لوگوں سے لڑنا، لوگوں سے دوستی، تو دنیا کے لیے کہ یہ حالت ہو جائے گی. اب اس میں یہ بھی نہیں خیال ہوگا کہ یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم کون کس سے دوستی صحیح کر رہے ہیں، کس سے غلط، سمجھ میں، کس سے دشمنی کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے کہ غلط، یہ سب بھول جائیں گے لوگ. چلیے جی. فرماتے ہیں عقبہ ابن عامر، انہیں کی روایت ہے یہ، دیکھ لیجئے. فرماتے ہیں کہ فَقَالَتْ آخر نظرت نظرتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کا آخری دیدار مجھ کو اسی وقت ہوا تھا جب آپ منبر شریف پر تشریف لائے. اس کے دوسرے دن دنیا سے تشریف لے گئے. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی جی. یہ تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری دیدار. بہرحال آخری دیدار کے ساتھ انہوں نے جو آخری حدیث سنی وہ بھی بیان کی. ہاں چلیے میں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اور اس کا ترجمہ کرنے کے بعد آپ تمام طلباء کو اور مدرسین کو بخاری کی اسناد حدیث کی اجازت دیتا ہوں. جیسے کہ مجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور صدر الشریعہ. جس طرح مجھ کو حضور حافظ ملت نے اجازت دی سبحان اللہ. اور مجھے پڑھانے کی بھی اجازت دی، حکم بھی دیا، اور اسی طرح جیسے میں نے حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، گزارش کی، حضور
بخاری شریف اور حدیث کی جملہ کتابیں جو ہیں جن کی اجازت اعلیٰ حضرت نے آپ کو دی جی وہ مجھے عطا فرمائیے. تو عطا فرمایا اور 15 منٹ تک ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی اعتبار سے میں آپ سب لوگوں کو بخاری شریف کی اجازت دیتا ہوں. آمین. اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ. دعا فرمائے. اب آپ کی صنعت میرے واسطے سے حضور سرکار سیدنا مفتی اعظم سے بھی جڑ گئی جی اور حافظ ملت سے بھی جڑ گئی. سبحان اللہ سبحان بیچ اللہ. میں صرف ایک واسطہ ضیاء المصطفیٰ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہاں ایک واسطہ ضیاء المصطفیٰ پھر مفتی اعظم جی حافظ ملت. ہاں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مہدی الجود والکرم وآلہ و اصحابہ بارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جس طرح تیرے حبیب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کی تربیت کی، اس کی نقل اتارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ اسی طریقے سے ہمیں سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ کرم فرما، ہمیں آقائے کائنات کی غلامی میں رکھ اور قیامت میں غلامی کے قلادے کے ساتھ اٹھانا. آمین. یا رب العالمین کرم فرما. مجھے اور ان تمام علماء اور طلباء کو یا اللہ قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں اٹھانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا رب العالمین. اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مشرک ہونے کا خوف نہیں رکھتا ہوں کہ اسلام سے منحرف ہو کر مشرک ہو جاؤ گے. دیوبندیوں کا کھلا ہوا رد ہے. جی ہاں بات بات میں ہم لوگوں پر مشرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور البتہ یہ فرمایا تم دنیا کے چکر میں پڑ جاؤ گے. تو یہ اس لیے ہمیشہ دنیا کی حرص اور اس کی چمک دمک سے آدمی کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. دنیا کو یہی سمجھنا چاہیے الدنیا جیفہ و طالبها کلاب، یہ سمجھنا چاہیے. تب اللہ تبارک و تعالی ایمان کے نور میں اضافہ فرمائے گا. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ ان تمام طلباء کو علم نافع کی دولت سے بہربر فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کو علم دین علم نافع سے مالا مال رکھ. آمین. یا اللہ کرم فرما. الہی خیر لدانی باقی شاہ جلانی. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سچ بولنے اور صحیح بولنے کی توفیق دے اور ہمیں غلط بیانیوں سے محفوظ رکھ. آمین. الہی خیر لدانی باقی شاہ جلانی وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی وقاسم رزق. یا اللہ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما. آمین. بابو کی عمر میں برکت دے آمین. اور ان کے بابو کے ذریعے سے دین کا خوب بڑا بڑا کام لے. آمین. یا اللہ اپنے حبیب پاک کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا